اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جھوٹی قسم کھانے سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے لیکن وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ خرید و فروخت کرتے وقت قسم اٹھانا ناپسندیدہ عمل ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے منڈی میں اپنا سامان لگایا اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہنے لگا، مجھے اس کی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ اسے نہیں ملتی۔ اس کا مقصد کسی مسلمان کو پھنسانا تھا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض بہت کم قیمت لیتے ہیں۔ پیشہ زر گری کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم کی گھاس نہ کاٹی جائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، مگر اذخر، کیونکہ وہ ان کے ہمارے زرگروں اور گھروں کے کام آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اذخر کاٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مال غنیمت میں سے مجھے ایک اونٹ حصے میں ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اور اونٹ خمس میں سے دیا۔ جب میں نے حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کرانے کا ارادہ کیا تو بنو قینقاع کے ایک زرگر سے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم اذخر کاٹ کر لائیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اسے سناروں کے پاس فروخت کر کے اپنی شادی کے ولیمے میں اس سے کچھ مدد حاصل کروں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا قرار دیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوا اور نہ میرے بعد ہی کسی کے لیے حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی صرف دن کی ایک گھڑی حلال ہوا، لہٰذا اس کی گھاس کو نہ اکھاڑا جائے، نہ اس کا درخت ہی کاٹا جائے، اس کا شکار بھی نہ بگایا جائے، نہ وہاں کی گری پڑی کسی چیز ہی کو اٹھایا جائے۔ ہاں، وہ اٹھا سکتا ہے جو اس کی تشہیر کرے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارے سناروں اور گھروں کی چھتوں کے لیے اذخر کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اذخر کی اجازت ہے۔ راوی حدیث حضرت عکرمہ نے کہا، کیا تم جانتے ہو شکار بھگانے سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسے سائے سے ہٹا کر خود وہاں پڑاؤ کر لے۔ عبد الوہاب نے خالد سے یہ الفاظ بیان کیے، ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے لیے اذخر کی اجازت دیجیے۔ کاریگر اور لوہار کا ذکر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا اور عاص بن وائل کے ذمے میرا کچھ قرض تھا۔ میں اس کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا تو اس نے کہا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار نہیں کرے گا اس وقت تک میں تیرا قرض نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، اگر اللہ تجھے موت سے دوچار کر دے اور مرنے کے بعد پھر زندہ کرے تو بھی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، پھر تو مجھے چھوڑ دے تاکہ میں مروں پھر زندہ کیا جاؤں، کیونکہ پھر مجھے وہاں مال بھی ملے گا اور اولاد بھی، پھر تمہارا قرض ادا کروں گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اسے غائب کی اطلاع ہو گئی ہے یا اللہ تعالیٰ سے اس نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ درزی کا بیان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے خود تیار کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی، کدو کا شوربہ اور سوکھا گوشت رکھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالے کے ادھر ادھر سے کدو کو ڈھونڈتے دیکھا، اس بنا پر میں اس دن سے کدو کو بہت پسند کرتا ہوں۔ کپڑا بننے والے کا بیان حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک عورت بردہ لے کر آئی۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو بردہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ ہاں، وہ بڑی چادر جس کے کنارے بنے ہوئے ہوں۔ اس عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر اس کو لے لیا، آپ کو اس کی ضرورت تھی، پھر آپ نے اسے تہبند کے طور پر استعمال کیا اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ چادر مجھے عنایت کر دیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، لے لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے، پھر واپس تشریف لے گئے اور چادر کو لپیٹ کر اس شخص کے پاس پھینک دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا، تو نے اچھا نہیں کیا، آپ سے چادر کا سوال کیا، حالانکہ تجھے علم تھا آپ کسی سائل کو خالی واپس نہیں کرتے۔ اس شخص نے جواب دیا، میں نے آپ سے اس لیے چادر کا سوال کیا جس دن میں مروں وہ میرا کفن بنے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ چادر اس کا کفن بنی۔
بڑھئی کا بیان۔ حضرت ابو حازم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کچھ آدمی حضرت سہل بن سعد کے پاس آ کر ان سے ممبر کے متعلق پوچھنے لگے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو پیغام بھیجا۔ حضرت سہل نے اس کا نام بھی لیا۔ تم اپنے بڑھئی غلام سے کہو میرے لیے لکڑیوں کا ایک ممبر تیار کرے تاکہ لوگوں سے خطاب کرتے وقت میں اس پر بیٹھوں۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا وہ غابہ جنگل سے جھاؤ کے درخت سے ممبر تیار کر دے۔ چنانچہ وہ ممبر تیار کر کے لے آیا تو اس عورت نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے اسے مسجد میں رکھنے کا حکم دیا، وہ ایک مناسب جگہ پر رکھ دیا گیا تو آپ اس پر تشریف فرما ہوئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا کر لاؤں جس پر آپ بیٹھ جایا کریں، اس لیے کہ میرا غلام بڑھئی کے پیشے سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو بنوا سکتی ہو۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کے لیے ممبر بنوا لیا۔ جب جمعے کا دن آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور کھجور کا تنا جس کے پاس آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے آہیں بھر کر چیخنے لگا، قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ تنا ایسے بچے کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا، جب اسے چپ کرایا جاتا تو وہ خاموش پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا یہ تنا اس لیے رویا کہ وہ اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا۔ امام کا اپنی ضروریات کو خود خرید کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اشیاء ضروریات خود خریدی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک مشرک بکریاں لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ خود خریدا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار طعام خریدا اور اس کے پاس اپنی زیرہ گروی رکھی۔ جانوروں اور گدھوں کی خرید و فروخت۔ جب کوئی شخص سواری کا جانور یا گدھا خریدے اور فروخت کرنے والا اس پر سوار ہو تو کیا اس کے اترنے سے پہلے خریدار کا قبضہ پورا ہوگا یا نہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم یہ سرکش اونٹ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں کسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، میرے اونٹ نے چلنے میں سستی کی اور تھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرمایا جابر ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا میرا اونٹ چلنے میں سستی کرتا ہے اور تھک بھی گیا ہے، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ پھر آپ اترے اور اسے اپنی چھڑی سے مار کر فرمایا آپ سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا، پھر تو اونٹ ایسا تیز ہو گیا کہ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونے سے روکتا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا دوشیزہ سے یا شوہر دیدہ سے؟ میں نے عرض کیا بیوہ سے۔ آپ نے فرمایا 9 عمر سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم مجھ سے دل لگی کرتے ہو، تم سے خوش طبعی سے پیش آتی۔ میں نے عرض کیا میری بہت سی بہنیں ہیں، اس لیے میں نے نکاح کے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو انہیں اکٹھا رکھے، ان کی کنگھی کرے، ان کی خبر گیری بھی کرتی رہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اب تم جا رہے ہو، جب اپنے گھر پہنچو تو عقل اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ پھر فرمایا کیا تم اپنا اونٹ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے ایک اوقیہ چاندی کے عوض مجھ سے خرید لیا۔ پھر آپ مجھ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے اور میں صبح کو وہاں پہنچا۔ ہم لوگ مسجد کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسجد کے دروازے پر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ابھی آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنا اونٹ یہیں چھوڑ کر مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ چنانچہ میں نے مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا وہ مجھے ایک اوقیہ چاندی دے دے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھکاؤ کے ساتھ مجھے ایک اوقیہ چاندی تول دی۔ پھر میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا، جب میں نے پیٹھ پھیری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے دل میں سوچا اب آپ میرا اونٹ مجھے واپس کر دیں گے، اور مجھے یہ بات بہت ہی ناپسند تھی۔ آپ نے فرمایا تم اونٹ بھی لے لو اور اس کی قیمت بھی لے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔